یہ وہ مقام ہے کہ جو مقام علی اکبر کہلاتا ہے. آقا حسین نے اپنے چاند سے بیٹے کو جب بار بار چاند سے بیٹا اجازت چاہا کہ بابا اجازت دے دیجیے گا، بابا اجازت دے دیجیے گا، بابا نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ بیٹا ماں سے اجازت لے کر آؤ. علی اکبر گئے اور جناب ام لیلا سے اجازت لے کر آ گئے. بابا ماں نے تو اجازت دے دی کہ بیٹا اس ماں سے نہیں کہ جس سے پیدا کیا ہے، اس ماں سے اجازت لے کر آؤ کہ جس نے پال کے بڑا کیا ہے. اب جناب زینب سے اجازت دینا تو بڑا مشکل کام تھا. جناب زینب کے خیمے میں گئے، آپ نے خیمہ گاہ دیکھ لیا ہے، آپ تصور میں جناب زینب کا خیمہ لے کر آئیے. جناب زینب کے خیمے میں داخل ہوئے. جناب زینب نماز کے مصلے پر بیٹھی ہوئی تھی اور جناب علی اکبر برابر میں بیٹھ گئے. اور بیٹھنے کے بعد جب جناب زینب متوجہ ہوئی تو جناب علی اکبر نے ایک سوال کیا. کہنے لگے اماں مجھے ایک جواب دیجیے گا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ افضل ہیں یا بیوی فاطمہ افضل ہے؟ بس ماں کا نام سننا تھا کہ ایک مرتبہ جناب زینب اپنے مقام سے بلند ہو گئی، کہنے لگی بیٹا علی اکبر یقیناً میری ماں افضل ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی سننا تھا علی اکبر کہنے لگے تو پھر ایسا کیوں نہیں کرتی کہ اپنے بیٹے کو حسین کے فاطمہ کے بیٹے پر قربان کر دیجیے. بس یہ سننا تھا. کہا بیٹا تم نے عجیب طریقے سے اجازت دی، جاؤ مختن کی تمہیں اجازت دی. بس جیسے ہی اجازت ملی آپ امام حسین کے پاس آئے، کہا جناب زینب نے بھی اجازت دے دی، پھوپھی اماں نے بھی اجازت دے دی. اب علی اکبر کو رخصت کرنا چاہا. ایک مرتبہ رسول اللہ کا امامہ علی اکبر کے سر پر رکھا، رسول اللہ کی زرہ علی اکبر کے سینے پر سجائی اور اب علی اکبر کو روانہ کیا. جیسے ہی روانہ کرتے ہیں کہتے جاتے ہیں، کہنے لگے جیسے ہی امامہ تیار کرنے لگے نا تو امامے کا پٹکا جو نا امامہ گھٹنے میں بنتا ہے. تو اب سوچئے گا جیسے ہی امامہ تیار کرنے لگے نا کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. بس امامہ سر پہ رکھا، زرہ سے زرہ رکھی، لیکن علی اکبر کا جسم سینہ بہت چھوٹا تھا، زرہ آ نہیں رہی تھی. زرہ توڑ کے علی اکبر کے سینے پر رکھی اور جب جناب علی اکبر کو رخصت کرنے لگے نا ایک جملہ کہا، کہنے لگے بیٹا علی اکبر پیچھے سے نا مجھے آواز دیتے جانا. پیچھے آواز کا بابا کیوں آواز دو؟ کہا بیٹا تم نہیں سمجھ سکتے. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ کہا اس لیے کہ تمہارا چاند سا بیٹا نہیں ہے نا. اگر تمہارا چاند سا بیٹا ہوتا نا تو تمہیں اندازہ ہوتا چاند سے بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہے. بس علی اکبر چلے، جیسے ہی چلے نا تو باپ پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوا. جیسے ہی چلنا شروع ہوا پھر علی اکبر پیچھے مڑ کے دیکھنے لگے. کہا بابا ابھی تو رخصت کیا تھا، ابھی پھر پیچھے آ رہے ہیں. کہا بیٹا تیرا چاند سا بیٹا نہیں ہے نا، چاند سے بیٹے کو رخصت کرنا کتنا مشکل ہے. بس جناب علی اکبر نے بڑی کمال کی جنگ لڑی اور لڑتے لڑتے دوبارہ خیمے میں آئے. میں جنگ پڑھوں گا سنیے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا اس لیے دو جملے تھوڑے زیادہ پڑھوں گا. اس مقام پہ نا بار بار نہیں آتے، بڑے نصیب والے آتے ہیں. تو سنیے گا ایک مرتبہ خیمے ہوئے آئے، آنے کے بعد کہنے لگے بابا میں نے کیسی جنگ لڑی؟ کہا بیٹا بہت کمال کی جنگ لڑی. ایک مرتبہ باپ سے کہنے لگے جناب علی اکبر، کہا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے نا آپ دیکھیے گا آپ کا ایک دشمن بھی زندہ نہیں بچے گا. کہا بیٹا پانی کے لیے تو جنگ لڑی جا رہی ہے، کہاں سے پانی دو؟ کہا بیٹا ایسا کر تو اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دے، اپنی زبان میری زبان پہ رکھ دے. جیسے ہی جناب علی اکبر نے اپنی زبان امام حسین کی زبان پہ رکھی نا
فوراً کھینچ کے باہر نکال لی. کہنے لگے بابا اب مجھے پانی نہیں پینا، آپ کی زبان تو زیادہ خشک ہے. بس جناب علی اکبر چلے. جیسے ہی چلنا چاہا نا، امام حسین نے اپنا عقیق نکال کر دیا. کہا بیٹا عقیق کو چوس لے، شاید تھوڑی راحت مل جائے گی، تھوڑی راحت مل جائے گی. بس جناب علی اکبر چلے. جیسے ہی چلے ایسی گھمسان کی جنگ لڑی اور ایسے حملہ کیا بڑھ بڑھ کے کہ لوگ کہنے لگے کہ ارے یہ تو حیدر کرار سے منسوب ہے، یہ تو حسین ابن علی سے منسوب ہے، یہ کیسے لڑ رہا ہے، آؤ اس کو گھیر کر مارو. بس جناب علی اکبر کو گھیرا گیا اور ایسے گھیرا، ایک برچھی لگی، ایک گرز مارا گیا، ایسے گرز مارا، ایسے برچھی ماری، جناب علی اکبر گھوڑے پہ سوار نہ پائے. اسی مقام پہ زمین کربلا پر گرے. جیسے ہی جناب علی اکبر اسی مقام پہ زمین کربلا پر گرے نا، سنیے گا آواز دی بابا مدد کو آئیے گا. امام حسین نے دور سے آنکھیں بند کر کے کہا یا علی یا علی. اب نہیں معلوم، مقتل نویسوں نے لکھا نہیں معلوم کس علی کو پکار رہے تھے، علی اکبر کو پکار رہے تھے یا نجف والے علی کو پکار رہے تھے. بس گھٹنیوں کے بل اس مقام سے اس مقام تک چلتے ہوئے آئے اور اب تھوڑی رمق باقی تھی، تھوڑی ہمت باقی تھی. جناب علی اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا تھا، برچھی ٹوٹی بھی تھی، ٹوٹی ہوئی برچھی اندر کلیجے میں پھنس گئی تھی، اندر کلیجے میں پھنس گئی تھی. ایک ہاتھ رکھا ہوا تھا. جناب علی اکبر کو اٹھا کر خیمے میں لے جانا چاہتے تھے. بس آپ بہت رو چکے، سنیے گا دو جملے. اٹھانا چاہتے ہیں، بوڑھا باپ ہے، جوان ہے، اب اٹھانا کتنا مشکل کام ہے. ایک مرتبہ کہنے لگے بیٹا علی اکبر میری کچھ تو مدد کر دو، کچھ تو مدد کر دو. کہا بابا کیا مدد کرو؟ کہا بیٹا ایسا کرو اپنے ہاتھ میرے گردن کے گرد ڈال دو، اپنے ہاتھ میری گردن کے گرد ڈال دو. جناب علی اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا، دوسرا ہاتھ نہیں ڈالا. کہا بیٹا دوسرا ہاتھ بھی ڈال دو. کہا بابا سنیے گا جملہ، کہا بابا اس بڑھاپے میں آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا. کہا بیٹا کیا مشکل ہے؟ علی اکبر نے ہاتھ لگایا، برچھی کا ٹوٹا ہوا پھل کلیجے میں پیوس تھا. بس اتنی سی مشکل ہے. کب میں کلیجے سے برچھی نکالتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھا کہ اے ابراہیم گواہ رہنا میرے اسماعیل کی آپ نہیں بندے ہوئے، میرے آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہوئی. اب جو میں برچھی نکالوں گا دیکھنا میرا امتحان کیسا ہے. برچھی نکالنا تھا اسی مقام پہ، برچھی نکالنا چاہیے. کلیجہ تڑپا، علی اکبر کا جسم تڑپا، آندھیاں چلنا شروع ہوئی. ڈرے خیمہ سے آواز آئی اے امام حسین. بی بی زینب کہنے لگی اے امام حسین اکیلے لاشا نہیں اٹھے گا، کہیے تو مدد کرنے آؤں. کہ نہیں زینب آپ مدد کرنے نہ آئیے، آپ کے پٹے بعد علی اکبر کو بان کر دیا. علی اکبر علی اکبر